ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: تحریک آزادی کشمیر، موجودہ مرحلہ اور ہماری ذمہ داری۔ تحریر: پروفیسر خورشید احمد، سلیم منصور خالد۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن، اکتوبر 2019۔ مسئلہ کشمیر کسی زمینی تنازع کا نام نہیں، اور نہ یہ دو ملکوں کے درمیان جول ارض کی کسی لڑائی کا شاخسانہ ہے۔ یہ 1,30,00,000 انسانوں کی آزادی اور حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، جن کے ریاست کے بڑے حصے پر ایک سامراجی ملک بھارت نے محض طاقت کے بل پر فوج کشی کے ذریعے قبضہ کر کے تقسیم ہند کے ایجنڈے کی تکمیل کو سبوتاژ کیا ہے۔ وہ قوت کے ذریعے آج بھی نہ صرف اس پر قابض ہے، بلکہ اس نے اپنے دستور کی 2 دفعات 35 الف اور دفعہ 370 کو تبدیل کرنے کے لیے ترمیمی ضابطے کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، اور سیاسی عہد و پیمان کا خون کر کے ضم کرنے کا خطرناک کھیل کھیلا ہے، جس کے نتیجے میں مقبوضہ جموں و کشمیر بدترین کرفیو اور شہری و کاروباری زندگی کی مکمل معطلی سے دوچار کیا جا چکا ہے۔ پوری ریاست کے مظلوم، نہتے اور بے نوا شہری 9 لاکھ بھارتی مسلح فوجیوں کی سنگینوں تلے ایک ہولناک اجتماعی جیل خانے کولیکٹیو پریزن کی چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس رہے ہیں، لیکن آفرین ہے کہ ان کی تحریک مزاحمت اور آزادی کی جدوجہد نہ صرف جاری ہے، بلکہ وہ ایک فیصلہ کن موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ غاصب ملک خود اپنے وعدوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی بے مثال جدوجہد آزادی اور قربانیوں کو یکسر نظر انداز کر کے فسطائی اور سامراجی فلسفے کی بالادستی قائم کرنے پر بضد ہے۔ اقوام متحدہ بحیثیت ادارہ بدستور بزدلانہ لا تعلقی اور مجرمانہ روش پر قائم ہے، اور لفظی لیپا پوتی سے زیادہ ایک قدم آگے بڑھنے پر آمادہ نظر نہیں آتا۔ کشمیر میں اقوام متحدہ کے مبصروں کی موجودگی اور مسئلے کے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود رہنے کے باوجود 72 برسوں سے اس مسئلے کے حل کے لیے عملی کوششوں سے دستکش ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں قصہ پارینہ ہیں، اور اس عالمی تنظیم کو اپنے چارٹر کے تحت قیام امن اور تصفیہ طلب تنازعات کی دفعات سے بھی کوئی غرض نہیں۔ اب لے دے کے 2 طرفہ مذاکرات کے وعظ اور اپیلوں کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں، اور ان کا بھارت کی طرف سے وہی ایک جواب ہوگا کہ پہلے فضا سازگار ہو، یعنی وہ فضا کہ جو خود بھارت کی سفاکی نے خراب کی ہے۔ بھارت کی اصل دلچسپی مسئلہ کشمیر کے حل سے نہیں، صرف اس دباؤ سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ہوگی جو 30 سالہ تحریک جہاد نے اس پر ڈالا ہے، اور جس کے نتیجے میں بھارت کی فوج اور ایک حد تک سوچنے سمجھنے والے سیاسی عناصر کسی راہ نجات کی تلاش میں ہیں۔ بھارتی قیادت پوری عیاری کے ساتھ اصل اسباب کی طرف رجوع کرنے کے بجائے دہشت گردی، انتہا پسندی کا راگ الاپ رہی ہے، اور امریکہ اور بہت سے مغربی سیاست کار بھی اسی آواز میں آواز ملاتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب نہ نیا ہے اور نہ غیر متوقع۔ البتہ سب سے تشویشناک پہلو پاکستان کے کچھ رہنماؤں کے متعدد متضاد بیانات اور صحافت کے کچھ قلم کاروں کی مغالطہ انگیز خلاف جہاد مہم ہے، جس کا بروقت نوٹس لینا بہت ضروری ہے۔ امریکہ، بھارت، اسرائیل اور ان کے حواریوں نے ایک عرصے سے جہاد کے خلاف ایک عالمگیر مہم چلا رکھی ہے، اور اسے دہشت گردی اور تشدد کے ہم معنی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس پر ستم یہ ہے کہ خود پاکستان کی انگریزی صحافت میں مجاہد کو اب جہادی اور دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور دفاع پر اخراجات کو غربت اور پسماندگی کا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ کبھی دینی مدارس پر پابندیوں کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی ان کو دہشت گردی کے مراکز بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اصولی موقف: اس پس منظر میں امریکی سیاسی
اور فوجی قیادتوں کی مداخلت بلکہ مداخلت کرنے کی دعوت اور دبے اور کھلے الفاظ میں کشمیر کے مسئلے کے جلد حل ہو جانے کی ہوائیاں اپنے اندر خطرات رکھتی ہیں۔ اس کھیل میں شامل سابق فوجی افسران ہوں یا سفارتکار، سب کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستانی قوم کا ایک اصولی اور تاریخی موقف ہے، جس سے ہٹ کر کسی فرد کو اس قوم کی قسمت سے کھیلنے کا اختیار نہیں۔ کسی کو یہ حق اور مینڈیٹ حاصل نہیں ہے کہ پاکستانی قوم اور مسلمانان جموں و کشمیر قائد اعظم سے لے کر آج تک جس موقف پر قائم ہیں اور جس کے لیے انہوں نے بیش بہا قربانیاں دی ہیں اور تنگی اور غربت کے باوجود ایک عظیم الشان فوج کی تمام ضرورتیں پوری کی ہیں اور ملک کو ایک ایٹمی قوت بنایا ہے، وہ اس بارے میں کسی انحراف یا پسپائی یا سمجھوتے کا تصور بھی کرے۔ یہ قوم غریب ہے اور بٹی ہوئی بھی، لیکن جہاں تک کشمیر کے مسئلے کا تعلق ہے، یہ اس کے لیے ایمان و اعتقاد اور زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ زمانے اور وقت کی قید کا بھی پابند نہیں۔ اس جد و جہد کے بار آور ہونے میں جتنی مدت بھی لگے، لیکن مسلمانان پاکستان اور مسلمانان جموں و کشمیر اس علاقے کے مستقبل کو طے کرنے کے لیے اپنے حق خود ارادیت سے کم کسی بات کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ کسی خاص جماعت، گروہ یا طبقے کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں قومی سیاسی قیادت اور فوج کے درمیان بھی مکمل ہم آہنگی ہے۔ امریکہ کو الگ سے اس عمل میں ملوث کرنے کے طرفدار چند طالع آزماؤں کے سوا کوئی پاکستانی اس بارے میں کسی سمجھوتے کو برداشت نہیں کرے گا۔ ماضی میں بھی جس کسی نے پاکستانی قوم کے اصولی موقف سے انحراف کی کوشش کی ہے، اس کا حشر عبرت ناک ہوا ہے اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ خود اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں دفعہ 257 میں یہ بات واضح طور پر تحریر ہے، جب ریاست جموں و کشمیر کے عوام پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں تو پاکستان اور مذکورہ ریاست کے درمیان تعلقات مذکورہ ریاست کے عوام کی خواہشات کے مطابق متعین ہوں گے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے قومی دستور کی روح سے بھی استصواب رائے ہی کے ذریعے اس ریاست کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے اور وہاں کے عوام کی مرضی کے مطابق ہی پاکستان سے ان کا رشتہ اور انتظام و انصرام کا دور و بست قائم ہوگا۔ اس موقف میں کوئی تبدیلی یا اس پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں، کیونکہ یہ حق و انصاف پر مبنی اور عالمی قانون اور عہد و پیمان کے مطابق ہے۔ محض غاصبانہ قبضہ خواہ وہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، اہل جموں و کشمیر کے اس استحقاق کو متاثر نہیں کر سکتا اور پاکستان کے اس موقف کو کمزور یا غیر متعلق نہیں بنا سکتا۔ دستور کی یہ دفعہ اس امر کو واضح کر دیتی ہے کہ جموں و کشمیر کی ریاست کی قسمت کا آخری فیصلہ کرنے کا اختیار صرف وہاں کے عوام کو حاصل ہے۔ اس طرح کشمیر کے تنازع کے بنیادی فریق پاکستان، بھارت اور کشمیری عوام ہیں۔ یہی وہ پوزیشن ہے جسے اقوام متحدہ کی 18 قراردادوں میں تسلیم کیا گیا ہے۔ کشمیر تاریخی حقائق۔ بلا شبہ پاکستان سے ریاست جموں و کشمیر کے الحاق کے دلائل اور اس کی تاریخی بنیادیں بھی بڑی محکم ہیں۔ جغرافیائی حیثیت سے دونوں کا ملحق ہونا ہی نہیں، سارا فطری اور تہذیبی نظام مشترک ہے۔ دریاؤں کے رخ اور سڑکوں کے تسلسل، رنگ و نسل کی یکسانی، طریق بود و باش کی وحدت، دین و ثقافت، رسوم و رواج، تہذیبی روایات، تاریخی جد و جہد، سیاسی ہم آہنگی، سب نے کشمیر اور پاکستان کو ایک ناقابل تقسیم وحدت بنائے رکھا ہے اور ہمیشہ رکھیں گے۔ قیام پاکستان کی جد و جہد میں جموں اور کشمیر کے مسلمان بھی شانہ بشانہ شریک تھے اور اصول تقسیم کی روح سے 17 جولائی 1947 میں کشمیر کی اسمبلی کے منتخب ارکان کی اکثریت نے الحاق پاکستان کا اعلان تک کر دیا تھا اور پونچھ اور شمالی علاقہ جات کے مسلمانوں نے باقاعدہ جنگ آزادی لڑ کر اپنے کو ڈوگرا راج سے آزاد اور پاکستان سے وابستہ کیا تھا۔
ہم صرف ان حقائق کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے، بلکہ اس اصول کو بنیاد بنا رہے ہیں جسے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے، جس کی بنیاد پر خود امریکہ کے لوگوں نے برطانیہ کی حکمرانی کے خلاف بغاوت کی تھی اور مسلح جنگ کے ذریعے اپنے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے حق خود ارادی کے اصول کا اعلان فیلاڈلفیا کے اعلامیے کی شکل میں کیا تھا۔ اس پر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی بنیاد پڑی اور امریکی صدر ووڈ والسن نے پہلی جنگ عظیم کے بعد ساری دنیا کی قوموں کے لیے اس کا اعلان کیا تھا۔ اسی اصول پر بر عظیم کی تقسیم واقع ہوئی اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جموں کشمیر کے 1,30,00,000 انسانوں کی قسمت سے کھیلے۔ بھارت اور پاکستان کی حکومتیں بھی خود یا کسی بیرونی دباؤ سے ان کے مستقبل کو طے نہیں کر سکیں گی۔ ان کی اور عالمی ادارے کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ عالمی انتظام میں غیر جانبدارانہ استصواب کے ذریعے ان کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع فراہم کر دیں۔ اسی حق کی خاطر وہاں کے مسلمان جد و جہد کر رہے ہیں۔ جب ان کے لیے سیاسی اور پرامن جد و جہد کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تو اسلام اور بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے اسی حق کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مسلح جہاد کا آغاز کیا۔ یہی وہ جد و جہد ہے جس نے آج بھارت کو اور عالمی رائے عامہ کو اسے ایک زندہ انسانی مسئلہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ محض امن، غربت سے نجات، ایٹمی جنگ کے خطرات سے بچاؤ اور عالمی کمیونٹی کی خواہشات کے نام پر کسی کنٹرول لائن کو جس کی کوئی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں، مستقل سرحد میں بدلنے یا تقسیم ریاست کے کسی منصوبے کو جموں و کشمیر کے عوام پر مسلط کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ یہ مسئلے کا حل نہیں، اسے مزید بگاڑنے اور دائمی فساد کی بنیاد رکھنے کے مترادف ہوگا۔ آزادی کی قوتوں کو خاموش یا کمزور کرنے کی ہر کوشش خدا اور خلق دونوں سے غداری کے مترادف ہے۔ اس لیے مغربی یا بڑی طاقتوں کے دباؤ پر کوئی مذاکرات اس وقت تک بامعنی اور نتیجہ خیز نہیں ہو سکیں گے جب تک نمبر 1 بھارت صاف الفاظ میں اس حقیقت کو تسلیم نہ کرے کہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے جس کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام اپنی آزاد مرضی سے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بھارت اور پاکستان کی حکومتوں کے وعدوں کے مطابق کریں گے۔ نمبر 2 مذاکرات کا اصل مقصد ان کی رائے کو معلوم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر آج کے حالات کے مطابق عمل درآمد اور اس کے لیے مناسب انتظام اور اقدامات ہوگا۔ نمبر 3 استصواب کے لیے ایک ہی قانونی، سیاسی اور اخلاقی فریم ورک ہے اور وہ اقوام متحدہ کی 13 اگست 1948، 5 جنوری 1951 اور 24 جنوری 1957 کی قراردادیں ہیں۔ البتہ پاکستان، بھارت اور جموں و کشمیر کے عوامی نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ سہ فریقی مذاکرات کے ذریعے ایک متفقہ لائحہ عمل حق خود ارادیت کے استعمال کے لیے طے کریں اور جو فیصلہ بھی وہاں کے عوام کریں اسے کھلے دل سے قبول کریں۔ پاکستان کی کسی قیادت اور کسی عالمی رہنما کو ان تاریخی حقائق اور حق و انصاف پر مبنی اس موقف سے ہٹ کر کوئی راہ اختیار کرنے اور جموں و کشمیر کے عوام کی قسمت سے کھیلنے کا اختیار نہیں۔ جس نے بھی اس کے برعکس کوئی راستہ اختیار کیا یا کرے گا اسے بالآخر منہ کی کھانا پڑے گی اور وہ حالات کو سنوارنے اور سنبھالنے کا نہیں، مزید بگاڑنے کا باعث ہوگا۔ یہ تاریخ کا اٹل اصول ہے جو کسی کی خواہش یا سازش سے بدلا نہیں جا سکتا۔ کشمیر پر قراردادوں کی حیثیت۔ ماضی میں اقوام متحدہ کے ایک سیکرٹری جنرل کوفی عنان صاحب نے کہا تھا، کشمیر کے بارے میں قراردادوں پر کافی عرصہ گزر گیا ہے، اس لیے اگر بھارت اور پاکستان دونوں درخواست کریں تب ہی اقوام متحدہ کچھ کر سکتی ہے، ورنہ وہ صرف 2 طرفہ مذاکرات کی اپیل ہی کر سکتی ہے۔ اور آج کے امریکی صدر ٹرمپ ہوں یا اقوام متحدہ کے موجودہ ذمہ دار، سبھی مذاکرات کی بحالی پر زور دے رہے ہیں، حالانکہ اصل مسئلہ جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کا اور مقبوضہ کشمیر میں جبر
اور ظلم کے راج اور وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی ایسی پامالی ہے جو اب نسل کشی، جینوسائیڈ اور آبادی کی نوعیت، ڈیموگرافک کمپوزیشن ہی کو تبدیل کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کی تازہ ترین رپورٹیں اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی متعدد رپورٹیں اس کا کھلا ثبوت ہیں، جبکہ ورلڈ جینوسائیڈ واچ WGW نے تو ان مظلوم کشمیریوں کی اجتماعی قبروں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بین الاقوامی قانون، جنیوا کنونشن، قوموں کے درمیان معاہدات اور بین الاقوامی یقین دہانیاں کسی زمانی تحدید، ٹائم لیمیٹیشن کے پابند ہیں؟ ہمارے علم میں ایسا کوئی بین الاقوامی قانون، اصول یا روایت نہیں، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اس طرح تو قانون محض ایک کھیل بن جائے گا اور معاہدات بے معنی اور بے وقت ہو کر رہ جائیں گے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مکاؤ کے علاقے پر پرتگالیوں نے 1557 میں قبضہ کیا تھا اور وہ ان کے تسلط میں 450 سال تک رہا، مگر 1 دسمبر 1887 کے معاہدہ بیجنگ کے تحت آخر کار 22 دسمبر 1999 کو چین نے اسے حاصل کر لیا، اور محض ایک طویل مدت تک قبضہ حقائق کو بدلنے کے لیے وجہ جواز نہ بن سکا؟ کیا 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد منظور ہونے والی قرارداد 242 محض وقت گزر جانے سے اسکار رفتہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی؟ 1713 میں یوٹرخت کا معاہدہ واقع ہوا، جس کے تحت جبرالٹر کی حاکمیت اسپین سے برطانیہ کو منتقل ہوئی۔ اسپین کے دعووں کے باوجود کیا محض وقت کے گزرنے سے معاہدہ کالعدم ہو گیا؟ 1898 میں ہانگ کانگ کا علاقہ برطانیہ نے چین سے حاصل کیا تھا، لیکن 99 سال گزرنے پر برطانیہ کو معاہدے کو پورا کرنا پڑا۔ تائیوان کا معاہدہ بھی اسی طرح وقت گزرنے کے باوجود ایک زندہ مسئلہ ہے۔ مسلم ریاست انڈونیشیا کے علاقے مشرقی تیمور ہی کو لے لیجئے، جس پر اقوام متحدہ کی قرارداد تو 1975 میں منظور ہوئی، لیکن عمل 27 سال کے بعد 20 مئی 2002 کو ہوا، اور عیسائی اکثریت پر مشتمل مشرقی تیمور ایک الگ ملک کے طور پر وجود میں آیا۔ اسی طرح امریکی دھونس اور دباؤ کے نتیجے میں مسلم ریاست سوڈان کو دو لخت کرنے کے لیے جنوری 2011 کو ریفرینڈم کرایا گیا، اور 9 جولائی 2011 کو جنوبی سوڈان پر مشتمل عیسائی ریاست قائم کر دی گئی۔ اگر 27 سال میں مشرقی تیمور کی قرارداد غیر مؤثر نہیں ہوئی تو کشمیر کی قراردادیں کیوں غیر متعلقہ ہو گئیں؟ پھر کشمیر کی قرارداد کا معاملہ محض ایک قرارداد کا نہیں، ایک اصول کا ہے، یعنی حق خود ارادیت۔ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا بنیادی اصول ہے۔ دفعہ 1 اقوام متحدہ کے مقاصد کا تعین کرتی ہے۔ اس کی شق 2 میں صاف الفاظ میں اس مستقل اصول کو بیان کیا گیا ہے، یعنی لوگوں کے حق خود ارادی اور مساوی حقوق کے حصول کے احترام میں۔ اسی طرح دفعہ 2 4 تمام رکن ممالک کو پابند کرتی ہے کہ تمام ممبران اپنے بین الاقوامی تعلقات میں کسی ریاست کی سیاسی آزادی یا ملکی سرحدوں کے خلاف طاقت کے استعمال یا دھمکی سے اعتراض کریں گے، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کریں گے جو اقوام متحدہ کے مقاصد کے خلاف ہو۔ واضح رہے کہ حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ کشمیر کی قرارداد کا تعلق حق خود ارادیت سے ہے، جس پر وقت گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 1970 اور 1974 کی 2 تاریخی قراردادوں میں بین الاقوامی قانون کو واضح کیا گیا ہے۔ اسے اقوام متحدہ کے تمام ممالک نے بشمول امریکہ، بھارت اور پاکستان نے تسلیم کیا ہے۔ 1970 کا اعلامیہ دوستانہ تعلقات اور تعاون کے حوالے سے بین الاقوامی قانون کے اصولوں کا اعلامیہ ہے، اور 1974 کے اعلامیہ کا عنوان جارحیت کی تعریف پر قرارداد ہے۔ یہ دونوں قراردادیں متفقہ طور پر منظور ہوئی ہیں۔ 1970 کے اعلامیے کی مزید اہمیت یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے 25 سال پورے ہونے پر جس جنرل اسمبلی نے اس کا چارٹر قبول کیا تھا، اسی نے اسے منظور کیا ہے۔ ان قراردادوں میں جن 2 بنیادی اصولوں کی وضاحت ہے،
وہ دراصل اقوام متحدہ کے چارٹر کی توضیح ہے، جس میں حق خود ارادیت اور طاقت کے استعمال کے اصول سر فہرست ہیں۔ اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ طاقت کے استعمال کے نتیجے میں جو علاقہ حاصل ہوا ہو اسے جائز تسلیم نہیں کیا جائے گا، نیز یہ کہ ناجارحیت کے نتیجے میں ملنے والے کسی خصوصی فائدے کو قانونی تسلیم کیا جائے گا۔ ان اعلانات کو اقوام متحدہ ہی کے اجلاس میں آسٹریلیا کے نمائندے نے چارٹر کی دفعہ 13 کے حوالے سے بین الاقوامی قانون کا حصہ قرار دیا تھا۔ ملاحظہ ہو، بین الاقوامی قانون کی تدوین اور مرحلہ وار ارتقاء میں ایک حصہ نوم چومسکی کی کتاب پاور اینڈ پراسپیکٹس 1966 صفحہ 207۔ بین الاقوامی قانون کی اس پوزیشن کی روشنی میں سلامتی کونسل کی قرارداد 24 جنوری 1957 پر نگاہ ڈال لیجیے، جس میں مقبوضہ کشمیر کی اس نام نہاد دستور ساز اسمبلی کو غیر مؤثر قرار دیا گیا ہے جس نے بھارت سے الحاق کی توثیق کی تھی، اور صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اسمبلی کی قرارداد اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اور اس کے انتظام میں استصواب رائے کا بدل نہیں، اور کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس بارے میں کسی کو کوئی شبہ ہو تو عالمی ماہرین قانون کے کمیشن کی اپریل 1994 کی رپورٹ کا مطالعہ کرے، جن میں کشمیریوں کے اس حق کا ان صاف الفاظ میں اعتراف کیا گیا ہے اور اسے وقت کی گردش سے آزاد حق مانا گیا ہے۔ کشمیریوں کا حق اس حق کی بنا پر ہے جو کسی علاقے کے غیر ملکی غلبے سے آزاد ہوتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو اپنے لیے یہ انتخاب کرنے کا ہوتا ہے کہ بعد میں قائم ہونے والی سکسیسر ریاستوں میں سے کس ریاست میں شامل ہوں۔ یہ حق ایک قائم شدہ آزاد ریاست سے علیحدگی کے قابل بحث حق سے بالکل ممتاز اور جدا ہے، اور یہ ہندوستان سے اس کے علاقوں میں سے کسی کی علیحدگی کے لیے مثال نہیں بنتا۔ تقسیم کے نتیجے میں جموں و کشمیر کے عوام کو جس حق کے خود ارادی کا استحقاق حاصل ہوا تھا وہ ابھی تک استعمال نہیں ہوا اور نہ ختم ہوا ہے، اور اس لیے آج بھی قابل استعمال ہے۔ اس لیے یہ سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ امن عالم کو درپیش ہر خطرے کا خود نوٹس لے اور تمام ارکان کی طرف سے عملی اقدام کرے۔ دفعہ 24 کے مطابق اقوام متحدہ کی جانب سے فوری اور مؤثر اقدام یقینی بنانے کے لیے اس کے ممبران عالمی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کی اولین ذمہ داری سلامتی کونسل پر ڈالتے ہیں۔ وہ قرار دیتے ہیں کہ اس ذمہ داری کے تحت اپنے فرائض کی ادائیگی کا عمل سلامتی کونسل ان کی جانب سے کرتی ہے۔ اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہر ملک کا اتفاق کرنا ضروری ہے یا اس کا اطلاق صرف باب ہفتم کی قراردادوں پر ہے۔ اس شرط کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی جارے کے خلاف اقدام نہ ہو سکے، کیونکہ وہ خود اپنے خلاف اقدام کو کیوں قبول کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دفعہ 25 میں کہا گیا ہے اقوام متحدہ کے ممبران موجودہ چارٹر کے مطابق سلامتی کونسل کے فیصلوں کو قبول کرنے اور بجا لانے کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر دفعہ 33 میں ہر تنازع کے تمام فریقوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ خود یا اقوام متحدہ کے ذریعے تمام تنازعات کے پرامن تصفیے کے لیے اقدام کریں گے۔ دفعہ 36 اور 37 کے تحت یہ سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ مناسب اقدامات اور طریقہ کار تجویز کرے، خصوصیت سے ان معاملات میں جہاں دفعہ 33 کے تحت کارروائی نہ ہو پا رہی ہو، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اگر ان دفعات پر عمل نہ ہو رہا ہو تو یہ سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ باب ہفتم کی دفعہ 3951 کے تحت کارروائی کا اہتمام کریں۔ یہ یاد دلانے کی بھی ضرورت ہے کہ اعلان لاہور، معاہدہ تاشقند یا شملہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن 13 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کی قراردادیں بین الاقوامی معاہدات کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کے بارے میں ان کے چارٹر کی دفعہ 103 یہ کہتی ہے اقوام متحدہ کے ممبران کے فرائض میں جو موجودہ چارٹر کے مطابق طے ہیں اور کسی دوسرے بین الاقوامی معاہدے کے تحت فرائض میں اگر کوئی تنازع ہو تو موجودہ چارٹر کے تحت متعین فرائض روبہ عمل آئیں گے۔
اس سب کی موجودگی میں اقوام متحدہ کے ذمہ داران اور دوسرے قائدین کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے نفاذ سے مجرمانہ پہلو تہی اور محض مذاکرات کی بات اس بات کا ثبوت ہے کہ اقوام متحدہ صرف طاقتور ملکوں کے ہاتھوں میں کھلونا ہے۔ ان کے مفادات کے لیے تو سب دفعات حرکت میں آ جاتی ہیں، خواہ معاملہ عراق کا ہو یا مشرقی تیمور اور سوڈان کا، اور اگر ان کا مفاد نہ ہو تو کمزور ملکوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے جو راستہ بھی انہیں نظر آئے خود اختیار کریں۔ چومسکی نے صحیح کہا ہے کہ یہی رویہ پورے عالمی نظام کے لیے خطرہ ہے۔ ایسے لوگوں کی قسمت داؤ پر لگی ہے جنہوں نے سخت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور اب بھی اٹھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عالمی نظام اور بین الاقوامی قانون کی بنیادیں بھی داؤ پر لگی ہیں، بشمول طاقت کے استعمال اور ناقابل تنسیخ حق خود ارادی کے UN چارٹر کے اہم اصول کے، جو تمام ریاستوں پر لازمی اور فرض ہے۔ کتاب مذکور صفحہ 204۔ حق خود ارادیت ایک مسلمہ قانونی حقیقت۔ جب عالمی طاقتوں اور خود اقوام متحدہ کا عملاً یہ حال ہو تو پھر کمزور ملکوں اور قوموں کے لیے کیا راستہ رہ جاتا ہے بجز اس کے کہ جو قوت بھی ان کو حاصل ہو، سیاسی اور عسکری، اسے اپنے حق کے دفاع اور اپنی آزادی کے حصول کے لیے استعمال کریں۔ عقل، اخلاق اور بین الاقوامی قانون مظلوم کو ظلم کرنے کے خلاف جد و جہد اور مقبوضہ علاقوں اور لوگوں کو اپنی آزادی کے لیے قوت استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور اسے ان کا ایک جائز حق تصور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی قانون طاقت کے ہر استعمال کو تشدد اور دہشت گردی قرار نہیں دیتا، مبنی بر حق جنگ جو دفاعی مقاصد کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور آزادی اور حقوق کے لیے مثبت جد و جہد بھی ایک معروف حقیقت ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں دفاعی جنگ اور چارٹر کے تحت اجتماعی طور پر قوت کا استعمال اس کی واضح مثالیں ہیں۔ حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں، اقوام متحدہ نے ان کی تائید کی اور آزادی کے بعد انہیں آزاد مملکت تسلیم کیا۔ گویا بین الاقوامی قانون نے اس حق کو تسلیم کیا ہے۔ بین الاقوامی قانون کے ایک ماہر کرسٹوفر اوکوائے نے اس اصول کا ان الفاظ میں اعتراف کیا ہے: تقریباً تمام ہی آزادی کی تحریکوں کا ایک لازمی عنصر طاقت کا استعمال ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں میں جس تسلسل سے آزادی کی تحریکوں کی حوصلہ افزائی کی ہے اور کچھ کو جرت مندانہ قرار دیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ طاقت کے عنصر کو جائز قرار دیتی ہے۔ لبریشن اسٹرگل ان انٹرنیشنل لاء، فلاڈیلفیا ٹیمپل یونیورسٹی پریس، 1991، صفحہ 282۔ یہی مصنف صاف الفاظ میں لکھتا ہے کہ دہشت گردی اور آزادی کی جد و جہد ایک جیسی سرگرمیاں نہیں ہیں۔ صفحہ 17۔ نیز یہ کہ اقوام متحدہ کے تمام ادارے جس ایک چیز پر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ حق خود ارادی کی ہر جد و جہد قانونی اور جائز ہے۔ صفحہ 261۔ بین الاقوامی امور کے وہ ماہر جو اس پوزیشن کو اتنے واضح الفاظ میں قبول نہیں کرتے، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ قوت کے ہر استعمال کو دہشت گردی ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ بین الاقوامی تعلقات کی پینگوئن ڈکشنری میں اس بات کو یوں ادا کیا گیا ہے: دہشت گردی کے مسئلے پر ممانعت کرنے والا کوئی خصوصی معاہدہ تیار نہیں ہو سکا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ سیاسی ترجیحات کے حوالے سے اس کی تعریف میں مسائل ہیں۔ ایک کا دہشت گرد، دوسرے کا آزادی کا سپاہی ہے۔ اسی لیے بین الاقوامی قانون ابھی تک اس عمل کا احاطہ نہیں کر سکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ حق خود ارادیت ایک مسلمہ حق ہے جس کا تعلق ایک علاقے کے عوام کے اس حق سے ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ سیاسی حق خود ارادی لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی تقدیر کا اپنے طریقے کے مطابق فیصلہ کریں۔ یہ تصور 1776 کے اعلان آزادی اور 1789 میں فرانس کے اعلان حقوق انسانی میں مضمر ہے۔ اقوام متحدہ نے مختلف مواقع پر
یہ کوشش کی ہے کہ اس تصور کو نو آبادیاتی دور کے خاتمے کے ساتھ منسلک کرے اور اس طرح اسے محض ایک تمنا نہیں بلکہ قانونی حق اور مثبت فرض قرار دے۔ صفحہ 477 478۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر سیموئل پی ہنٹنگٹن نے اپنی کتاب دی کلیش آف سویلائزیشنز اینڈ دا ریمیکنگ آف ورلڈ آرڈر، نیو یارک، 1997 میں دہشت گردی کے خلاف سارے غم و غصے کے باوجود یہ اعتراف کیا ہے تاریخی طور پر دہشت گردی کمزوروں کا ہتھیار ہے، یعنی ان لوگوں کا جو روایتی عسکری طاقت نہیں رکھتے۔ صفحہ 187۔ اور اس خطرے سے بھی متنبہ کیا ہے کہ دہشت گردی اور ایٹمی ہتھیار علیحدہ علیحدہ غیر مغربی کمزور قوموں کے ہتھیار ہیں۔ اگر یا جب بھی یہ ایک ہوئے، غیر مغربی کمزور ملک طاقتور ہو جائیں گے۔ صفحہ 188۔ ہنٹنگٹن کی یہ بات تو ایک جملہ معترضہ تھی، لیکن اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام کا حق خود ارادیت ایک مسلمہ قانونی حق ہے، اور اگر بھارت، اقوام متحدہ اور عالمی برادری اس حق سے ان کو محروم کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو انہیں اپنی آزادی کے لیے ہر طرح کی جدوجہد کا بشمول قابض دشمن کے خلاف قوت کے استعمال کا حق حاصل ہے، اور اسے کسی طرح بھی دہشت گردی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عسکریت اور دہشت گردی میں فرق۔ بھارت کے ایک چوٹی کے وکیل کے بالا گوپال وہاں کے اہم مجلے اکنامک اینڈ پولیٹیکل ویکلی 17 جون 2000 میں دہشت گردی کے مسئلے پر ٹاڈا بھارت کا انسداد دہشت گردی کا قانون پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ٹاڈا کے مقاصد کے لیے جسے دہشت گردی کہا جاتا ہے وہ سیاسی عسکریت ہے۔ سیاسی اور اجتماعی عسکریت میں دہشت کا ایک عنصر جو ضروری نہیں کہ کم ہو شامل ہے، لیکن یہ اصل بات نہیں ہے۔ اصل چیز جو اس کو ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جرم نہیں ہے۔ صفحہ 2115۔ بالا گوپال نے سیاسی عسکریت کو مجرمانہ دہشت گردی سے ممیز کیا ہے اور بھارتی قیادت کو متنبہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایک لمحے کے لیے ہتھیاروں سے پرے دیکھ سکے تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ کم از کم کشمیر اور ناگالینڈ میں عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت دیانتداری سے یہ سمجھتی ہے کہ ہم بھارتی نہیں ہیں، اور ہم کو مجبور نہیں کیا جانا چاہیے کہ اپنے آپ کو بھارتی سمجھیں۔ یقیناً یہ بہت ہی نامناسب ہے کہ اس وسیع البنیاد عوامی احساس پر انہیں سزا دی جائے۔ صفحہ 2122۔ موصوف کے تجزیے کا حاصل یہ ہے کہ بھارت میں تشکیل کردہ اور نافذ شدہ قوانین جو ظالمانہ استبدادی ذہنیت کے عکاس ہیں، کسی بھی جمہوری نظام کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ وہ سیاسی عسکریت کا مداوا نہیں کر سکتے، اس کے لیے سیاسی عمل کی ضرورت ہے۔ اس پس منظر میں اب یہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ کشمیر میں عسکریت ظلم کی پیداوار ہے اور عوام کی مرضی کے خلاف ان کو محض بندوق کی گولی کی قوت پر زیر دست رکھنا ممکن نہیں۔ اکنامک اینڈ پولیٹیکل ویکلی میں ایک مشہور صحافی گوتم نوالکھا نے لکھا ہے، یہ قابل ذکر ہے کہ عسکریت بھارتی مقبوضہ کشمیر میں شروع ہوئی۔ یہ ایک ایسے عمل کا نتیجہ تھا جو لوگوں کے ہتھیار اٹھانے سے بہت پہلے شروع ہوا تھا، اور ایسا جب ہوا تھا جب قومی مفاد اور سلامتی کے نام پر ہر جمہوری راستے کو بند کر دیا گیا، اختلاف کو کچلا گیا، مطالبات مسترد کر دیے گئے، حکومت کی فوجی کارروائیاں کشمیری عوام کو مغلوب کرنے میں ناکام ہو گئیں۔ فدائیوں کے حملے روکنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کچھ زیادہ نہیں کر سکتی ہیں۔ جموں و کشمیر میں CRPF کے انسپکٹر جنرل نے ایک انٹرویو میں کہا، مجھے صاف کہنا چاہیے کہ فدائی حملے کا سرے سے کوئی جواب نہیں ہے۔ فوج کا کم سے کم ایک حلقہ اس بارے میں واضح ہے کہ فدائی حملے جاری رہیں گے، جنگ بندی ہو یا نہ ہو، اور کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ کشمیر میں فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ اس کا ثبوت ہے۔ دباؤ کے تحت فوجیوں کا اپنے ہی ساتھیوں اور افسروں کا قتل کرنا خود اپنی کہانی کہہ رہے ہیں۔ یہ احساس اب تقویت پکڑ رہا ہے کہ عوام کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ موصوف نے لکھا ہے، جو لوگ ظلم و جبر کے تحت زندگی گزار رہے ہوں، جن کا وجود شناختی کارڈ سے ثابت ہوتا ہو، جن کی نجی زندگی کو
جب چاہے برباد کیا جا سکتا ہو، جن کو احتجاج کے حق سے محروم کیا گیا ہو، ایسے لوگوں کے لیے آزادی اپنا ایک معنی رکھتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آزادی ان کی اور ان کی تہذیب کی بقا کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ یہی واحد راستہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنی انسانی حیثیت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عوامی کیفیت موڈ کی بہترین مثال کشمیر میں حزب المجاہدین کی صورت میں سامنے آتی ہے، جو مکمل طور پر سب سے بڑے مقامی عسکری گروپ کی حیثیت سے متحرک نظر آتی ہے۔ اس ضمن میں عوامی سوچ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ عوام کی رضامندی نہ ہو تو عسکری اقدامات نہیں کیے جا سکتے۔ وہ اس موقف پر قائم ہیں کہ اصل فیصلہ کن عامل جموں و کشمیر کے عوام ہیں۔ جموں و کشمیر کے مسلمان جرت اور استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کی جرت کا تو یہ حال ہے کہ وہ جنازوں میں شرکت کرتے وقت بھارتی فوجیوں کی بے رحمانہ فائرنگ تک کو پرکاہ کی حیثیت نہیں دیتے۔ اسی لیے بھارت کے کچھ تجزیہ نگار اب یہ کہنے کی جرت بھی کر رہے ہیں کہ سرحد پار دہشت گردی کا واویلا مبنی بر کذب ہی نہیں، حماقت ہے۔ نئی دہلی کے اخبار سنڈے پائنیئر نے سرحد پار دہشت گردی کے بارے میں کہا ہے، یہ جھوٹ ہے اور خطرناک حد تک سادہ بات ہے۔ دہشت گردی عوامی بے اطمینانی سے پرورش پاتی ہے اور عوامی بے اطمینانی غیر ہمدردانہ حکمرانی سے پھیلتی ہے۔ مزید اعتراف کیا گیا ہے کہ تنازع کشمیر کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ بھارتی فوجیں عوام کو قتل کر سکتی ہیں لیکن جد و جہد آزادی کو کچل نہیں سکتی۔ یہ معلوم کرنا بے حد آسان ہے کہ ہم کشمیر پر کب اور کیوں ہولناک غلطی کا شکار ہوئے۔ جو بات آسان نہیں ہے وہ واپس نکلنے کا راستہ معلوم کرنا ہے۔ جنگ بندی کوئی حل نہیں ہے، یہ مقصد کے حصول کا صرف ایک ذریعہ ہے۔ جس مقام پر اس وقت بھارت کی قیادت اور دانشور ہیں، وہاں سے اگلا قدم اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہیں جموں و کشمیر کے عوام کی مرضی کی بالادستی تسلیم کرنا ہوگی۔ پاکستان اور تحریک مزاحمت کی قیادت کا امتحان ہے کہ وہ اس نازک مرحلے کو صبر و ہمت اور جرت و استقامت کے ساتھ اپنی جد و جہد جاری رکھنے اور تیز تر کرنے کے لیے استعمال کریں۔ ایک قدم کی لغزش بھی حالات کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہاں اس بات کی یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ 1948 اور 1949 میں بھی بھارت کی حکمت عملی یہی تھی کہ جنگ بندی تسلیم کر لو مگر استصواب اور مسئلے کے حل کی بات مؤخر کر دو۔ تاہم ہمارا ہدف مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اندرونی اور بیرونی دباؤ نہ صرف جاری رہے بلکہ بھارت کے لیے اپنے قبضے کو باقی رکھنا عسکری، سیاسی اور معاشی ہر اعتبار سے ممکن نہ رہے۔ گوتم ناولکھا نے بھارت کے طریقۂ واردات کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، اس پر پاکستانی قیادت اور صحافت کے ان کرم فرماؤں کو غور کرنا چاہیے جو وقت بے وقت غیر مشروط مذاکرات کے لیے بے چینی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ گوتم نے بیان کیا ہے، ماضی کا ایک پیغام ہے۔ بھارتی حکومت نے کئی بار یہ مظاہرہ کیا ہے کہ یہ اسی وقت بات سنتی ہے جب لوگ ہتھیار اٹھا لیں، مسلح گروپوں کو سر پہ بٹھاتی ہے، مگر غیر متشدد تحریکوں کو حقیر گردانتی اور نظر انداز کرتی ہے۔ اور یہ خام خواہ کی بات نہیں ہے۔ حریت کانفرنس نے غیر متشدد جد و جہد کو اختیار کیا ہے، مگر اسے مسلسل نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسے پر امن مہم چلانے یا احتجاجی مظاہرے کرنے کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ اس کے بالمقابل باغیوں کو تحریک پر حملہ کرنے اور نفرت کی بنیاد پر قائم شیو سینا، سنگھ پریوار اور پنن کشمیر جیسوں کو کھلی آزادی دی گئی ہے۔ اس لیے یہ توقع کرنا کہ جنگجو مذاکرات کے لیے پیشگی شرط کے طور پر غیر مسلح ہو جائیں عبث ہے۔ رائفلیں بھی اس وقت تک خاموش نہیں ہوں گی جب تک کوئی پرخلوص کوشش نظر نہیں آتی۔ گزشتہ اشروں سے آزادی کے لیے ناگا تحریک ناگالینڈ شمال مشرقی ہند کی بھارتی ریاست ہے، جہاں 88% عیسائی، 8% ہندو اور 2.5% مسلمان ہیں کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا ہے وہ سامنے ہے۔ زیر زمین ناگا تحریک کے ساتھ کئی بار جنگ بندی ہوئی، جس کے بعد اعلیٰ ترین سطح پر مذاکرات ہوئے۔ کئی بھارتی وزیر اعظم
زیر زمین ناگا لیڈروں سے مل چکے ہیں۔ حکومت نے ایسے ہر موقع کو ان میں تفریق ڈالنے کے لیے استعمال کیا اور ان کے ایک حصے کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ تصفیہ کا اعلان کیا اور کہا کہ حالات معمول پر آ گئے ہیں اور مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ناگا عوام ہر بار پھر بغاوت کرتے نظر آئے۔ مسلح جد و جہد کو شکست نہ دی جا سکی، بلکہ BSF خصوصاً فوج پھنس کر رہ گئی۔ بھارتی فوج کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن وہ پرعزم عوام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تلخ سبق بھارتی فوج نے ناگا زیر زمین سے اپنی جنگ میں سیکھا ہے۔ اب نہ صرف غیر مشروط مذاکرات ہو رہے ہیں، بلکہ 3 سال کی ٹال مٹول کے بعد حکومت نے تسلیم کر لیا ہے کہ مطالبے کے مطابق جنگ بندی تمام ناگا علاقوں کے لیے ہے۔ اسی طرح حریت کانفرنس اور پاکستان کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کے بغیر امن کا عمل سطحی ہو کر رہ جاتا ہے۔ جموں و کشمیر میں ایک طرف ایسے اقدامات ضروری ہیں کہ قانون کی حکمرانی بحال ہو، اور دوسری طرف ایسے اشارے ہوں جس سے بھارت اور پاکستان میں امن چاہنے والوں کو تقویت ملے۔ بھارتی قیادت کی ہٹ دھرمی اور چال بازیوں، اقوام متحدہ اور بڑی طاقتوں کی بے حسی اور بے توجہی، تحریک مزاحمت کی قربانیاں اور خود بھارت میں ایک نئی سوچ کے آثار تقاضا کرتے ہیں کہ ثابت قدمی کے ساتھ منزل کی طرف بڑھا جائے۔ اصولی موقف پر دل جمی اور استقامت سے تحریک آزادی کی مکمل حمایت اور ممکنہ مدد و استعانت کی جائے۔ عالم اسلام اور دنیا کی تمام انصاف پرور اور آزادی پسند قوتوں کو متحرک اور منظم کرنے کی جاندار مہم چلائی جائے۔ ایک ہی راستہ۔ کشمیر کے مسلمانوں کے معروضی حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ بھارتی ظلم کے خلاف ہر ممکن ذریعے سے جہاد کیا جائے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس پر کار فرما ہو کر اہل جموں و کشمیر اپنے ایمان، اپنی آزادی اور اپنی ثقافت و تہذیب کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور ان کی اس جد و جہد میں مدد ہی کے ذریعے پاکستانی قوم اپنا فرض ادا کر سکتی اور خود اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہے۔ بلا شبہ جہاد اور محض جنگ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور خود قرآن نے حرب کی اصطلاح کو ترک کر کے جہاد کی اصطلاح کو اختیار کر کے ان کے فرق کی ہم کو تعلیم دی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی شرط سے مشروط ہے، اور ان آداب اور احکام کے فریم ورک میں اسے انجام دیا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں۔ نیز جہاد ان ہی حالات میں فرض ہوتا ہے جو شریعت نے طے کر دیے ہیں۔ ان تمام امور کی روشنی میں فلسطین ہو یا جموں و کشمیر، جو جد و جہد مسلمان کر رہے ہیں وہ جہاد ہے۔ اس میں ان کی مدد و نصرت تمام مسلمانوں پر اور خصوصیت سے پاکستانی مسلمانوں پر لازم ہے۔ بنیادی اقدامات۔ ہم 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کی مؤثر و مدلل تقریر کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس معنویت کی تحسین کرتے ہیں کہ انہوں نے ثالثی کی نعرے بازی کو اپنے خطاب میں کوئی جگہ نہیں دی اور پوری توجہ حق خود ارادیت پر مرکوز کیے رکھی۔ یہی درست، قانونی اور اخلاقی موقف ہے۔ تاہم بھارت اس وقت جس دلدل میں پھنسا ہے، اس سے نکلنے کے لیے حسب روایت وہ جو ہتھ کنڈے استعمال کرے گا ان کا ادراک ضروری ہے۔ پاکستان پر امریکہ اور دوسری طاقتوں کا دباؤ بڑھانے کے لیے راستے تلاش کرے گا، اور اس دباؤ میں کوشش ہوگی کہ پاکستان بھارت کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ طے کرے۔ اگر کسی دباؤ میں آ کر انحراف کا کوئی راستہ اختیار کیا گیا تو وہ پسپائی ملک کے لیے اور تحریک آزادی کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی۔ حکومت اور قوم دونوں کے لیے اس میں بڑی آزمائش ہے، اور ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کے اخلاص، وین اور ہمت کے امتحان کا وقت ہوگا۔ ہم جموں و کشمیر میں بھارت کی طرف سے قوت کے جارحانہ استعمال کے امکانات بھی دیکھ رہے ہیں۔ کھسیانی بلی صرف کھمبا ہی نہیں نوچتی، بلکہ اپنے ہدف کا بدن بھی نوچنے پر اتر آتی ہے، جس کے امکانات ہیں۔ کشمیر کی تحریک مزاحمت کے لیے یہ سخت امتحان کا مرحلہ ہے، اور اسے اس کے لیے ضروری تیاری اور پیش بندی کرنی چاہیے۔ بھارت کی جانب سے تخریب کاری میں اضافے کے خطرات بھی نظر آ رہے ہیں۔
اس کا بھی امکان ہے کہ اس سے پیدا ہونے والی صورتحال میں حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے کہ خود کشمیر سے متعلق کچھ میدانوں میں پسپائی اختیار کرے، بالکل جس طرح جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں خود کشمیری مجاہدین پر پابندی لگائی یا ان کی حوصلہ شکنی کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں مقتدر حضرات کے بعض بیانات میں تضاد تشویش میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ فرقہ واریت بعض علاقوں میں قوم پرستانہ خون خرابہ یا تخریب کاری کا کوئی تعلق کسی بھی حوالے سے مسئلہ کشمیر سے نہیں ہے، تاہم جموں و کشمیر میں جاری جدوجہد کو کمزور کرنے کی ایک بھارتی سازش کا حصہ ضرور ہیں، اور اس کا مقابلہ حکومت، حریت پسند تنظیموں اور خود پاکستانی اور کشمیری عوام کو کرنا چاہیے۔ ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ بھارت نواز لابی پاکستان میں ایک بار پھر متحرک ہوگی۔ پاکستان میں معاشی حالات کی ابتری کا نام لے کر سارا ملبہ دفاعی اخراجات، امن و امان کے مسائل، غربت اور بے روزگاری، قرضوں کے بوجھ پر ڈال دیا جائے گا، اور پھر معاشی مشکلات کے نام پر کشمیر کے مسئلے پر سمجھوتا اور امریکہ اور بھارت کے نقشہ کار سے ہم آہنگی کی باتیں کی جائیں گی۔ 5 اگست کے بھارتی اقدام نے اس لابی پر ایک ضرب لگائی ہے، لیکن یہ اس کے باوجود متحرک ہے اور سیکولر عناصر سے اس کو کمک مل رہی ہے۔ ایسی اندرونی کشمکش ملک کو کمزور کرنے اور تحریک آزادی کشمیر کو سبوتاژ کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، جس کا تدارک ضروری ہے۔ درست قومی موقف پر پوری قوم کو متحرک کر کے اور افہام و تفہیم کے ساتھ اس چیلنج کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات، تناؤ، تصادم اور پھر حالات کے معمول پر آنے کی کئی سطحیں ہیں۔ حکمرانوں کی تبدیلی کے ساتھ پاکستان میں موسموں کی تبدیلی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، لیکن برہمنی ذہنیت اپنی جگہ سے سر منہ نہیں ہٹتی۔ ان کی جانب سے اگر کبھی تناؤ کی تبدیلی کا کوئی اشارہ ملتا یا قدم اٹھایا جاتا ہے تو وہ محض وقتی طور پر عالمی دباؤ کو گھٹانے یا دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا، وگرنہ ہر اعتبار سے پالیسی کا ایک تسلسل اور میں نہ مانوں کی تکرار ہی رہتی ہے۔ اس لیے ہم واضح لفظوں میں یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران بھارت کی جانب سے درندگی اور غیر انسانی اقدامات کی بدترین مثالیں قائم کرنے کے نتیجے میں بھارتی حکومت عالمی سطح پر دباؤ میں آئی ہے۔ ماضی کا تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ بھارت بہت جلد ممکن ہے 2 ماہ کے اندر مذاکرات شروع کرنے پر راضی ہونے کی چمک دکھائے، جو در حقیقت مسلم دنیا کے ایک حصے کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور عالمی سطح پر اقوام کو فریب دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسا موقع جب بھی آئے گا اور جلد آئے گا تو پاکستان کے حکمرانوں کو ہوشیار رہنا ہوگا کہ وہ موجودہ نفرت پرور بھارتی RSS مافیا کے اپنے ایجنڈے کے تحت مذاکراتی پیغام ہوگا۔ اس لیے پاکستانی پارلیمنٹ اور دفتر خارجہ اور میڈیا کو ان امکانی چالوں کا پیشگی اندازہ ہونا چاہیے، اور کشمیر کی مناسبت سے گزشتہ تمام پاکستان بھارت مذاکرات کا ایک زائچہ مرتب کر کے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ مذاکرات کب اور کس شکل میں شروع ہوئے، ان سے بھارت نے کیا حاصل کیا، مذاکرات کیسے اور کن چالوں سے ختم کیے گئے، ان کے بعد فضا میں تناؤ کو بڑھانے کے لیے کس نوعیت کی نعرے بازی کی گئی، اور اس ساری مشق کے دوران کشمیر کے مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے اور عطاب نازل کرنے کا موسم کس طرح گولہ بارود کی بارش کرتا رہا۔ مسئلہ کشمیر نہ غیر مشروط مکالمے کا تقاضا کرتا ہے اور نہ ثالثی جیسے پھندے کو چومنے اور خوشی خوشی اپنے آپ کو باندھنے کا پیغام دیتا ہے۔ ہم بڑے واشگاف لفظوں میں یہ بیان کیے دیتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر نہ 2 طرفہ مسئلہ ہے، نہ تولیت کا معاملہ ہے، اور نہ ثالثی کی کاکٹیل پارٹی کا سامان ضیافت۔ اس معاملے میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں بنیادی فریق کشمیر کے عوام اور ان کی وہ قیادت ہے جس نے مسلسل جد و جہد آزادی کی قیادت کی، صعوبتیں برداشت کیں اور قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے کبھی اور کسی سطح پر اس نوعیت کی حماقت کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے
جیسا کہ صدر جنرل پرویز مشرف نے بھارت کو پیشکشوں کے ذریعے کیا تھا۔ یہ چیز قومی موقف کی نفی اور عالمی فیصلوں سے روگردانی تھی، اور اگر آئندہ کسی نے ایسا کیا تو وہ گویا آگ سے کھیلے گا۔ 5 اگست 2019 کے بھارتی حکومت کے غیر آئینی اور غیر اخلاقی اقدامات کے بعد اعلان تاشقند اور شملہ معاہدہ کی کھائیوں میں پھنسے مخمصے کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر ان معاہدوں میں 2 طرفہ مکالمے کے ڈھانچے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج 60 روز کے بدترین کرفیو اور بھارتی فیصلوں سے پیدا شدہ تناؤ بھارت کے خلاف فضا کو نام نہاد 2 طرفہ مذاکرات کا موضوع نہیں بننا چاہیے۔ تمام ظلم، دھاندلی اور وعدہ خلافیوں سے لتھڑے بھارتی حکمرانوں کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے پاکستان کو اعتماد سازی جیسی نفاق پر مبنی اصطلاح کا اسیر نہیں بننا چاہیے، بلکہ مسئلہ کشمیر پر اس عالمی بیداری کو اقوام متحدہ کے تحت حل کرانے اور حق خود ارادیت کے حصول کی طرف توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ اگر آج پھر اس بے معنی مذاکراتی چکر میں پھنس گئے تو 35 الف کی ترمیم چند برسوں میں مسلم آبادی کا توازن بگاڑ کر رکھ دے گی، اور ممکن ہے چند تاجروں کو بھی کچھ مادی فائدہ پہنچ جائے، لیکن اس سے مسئلہ کشمیر پھر ایک طویل عرصے کے لیے مزید گہرے کنویں میں ڈبو دیا جائے گا۔ اندرونی حالات دفتر خارجہ کو پوری توجہ اور قوت اس جانب لگانی چاہیے کہ ہم کسی ایک بڑے یا چھوٹے ملک، مسلم یا غیر مسلم ملک کی ثالثی کے زہر کا پیالہ نہیں پئیں گے، بلکہ ہم سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کرائیں گے اور انہی کو مانیں گے۔ اس اصولی موقف سے جب بھی 1 انچ قدم پیچھے ہٹایا گیا تو یاد رکھیے یہ بدترین غداری ہوگی۔ بلا شبہ مسلم ممالک کے ایک مؤثر حصے نے کشمیر اور پاکستان کے عوام کو شدید مایوس کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تمام معاملات کا جائزہ لے کر ٹھنڈے دل و دماغ سے حکمت عملی تیار کرنی چاہیے، اور ان ممالک کے اعصابی مراکز اور ذمہ داران سے مدلل طریقے سے اور مسلسل مکالمہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ چیز اگر فوری نتیجہ نہیں نکالتی تو اس کے باوجود اس افسوسناک جھکاؤ میں ٹھہراؤ اور پھر مناسب تبدیلی لا سکتی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ مناسب سفارتی آداب کے دائرے میں ربط و تعلق اور عالمی سطح پر بھارت پر سیاسی اور معاشی دباؤ کو بڑھانے کی منظم کوششیں جاری رکھیں۔ یہ سب کام ہمہ وقتی جد و جہد کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے حکومت اور قوم کو یکجان ہو کر صف آرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس سلسلے میں صحیح اور مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے اور اس پر پوری قوت سے عمل کرنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ 5 اگست کے مودی اقدام نے جو آگ لگائی ہے وہ خود اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بن جائے گی، اور کشمیری عوام جو بھارت سے آزادی حاصل کرنے اور اپنے مستقبل کی دینی و نظریاتی بنیادوں پر تشکیل نو کے لیے جس جذبے اور قومی یکجہتی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ ہم یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے سلسلے کی تمام منصوبہ بندی، پالیسی سازی، مذاکرات اور سفارتکاری میں حکومت کو پوری قومی یکجہتی کے ساتھ تمام اقدام کرنے چاہئیں۔ کشمیر صرف حکومت کا مسئلہ ہے اور نہ حزب اختلاف کا، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، اور اس میں قومی اتحاد اور یکجہتی اولین ضرورت ہے۔ ریاست کے تمام اداروں، حکومت، پارلیمنٹ، فوج، انٹیلیجنس میں بھی یکجہتی اور تعاون ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جموں و کشمیر کی قیادت کو اعتماد میں لیا جائے۔ پوری دنیا میں تحریک کی تقویت اور کامیابی کے لیے جو جد و جہد کی جائے، صحیح منصوبہ بندی کے ساتھ قومی اتفاق رائے اور پاکستان اور کشمیر کی قیادتوں کے اشتراک سے عمل میں آئے۔ قوم کے اندرونی حالات کی اصلاح اور استحکام اور فوج اور قوم کا ہر خطرے کے لیے تیار رہنا بھی اس منصوبہ بندی کا اہم حصہ ہے۔ مؤثر سفارتکاری، تحریک آزادی کشمیر کی مدد و معاونت، عالمی رائے عامہ کی بیداری، موبلائزیشن،
میڈیا اور سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال بھارت کے اصل چہرے اور عزائم کو بے نقاب کرنا، خود بھارت میں جو لہر مودی کی پالیسیوں کے خلاف پائی جاتی ہے اسے تحریک آزادی کشمیر کے حق میں استعمال کرنا، تحریک آزادی کشمیر کے موجودہ مرحلے کا ناگزیر تقاضا ہیں۔ زنیرہ کومل کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی طالبہ نے اپنے مضمون انٹل کشمیر از فری وار اٹ ول بی مائلسٹونز کمنٹری آن اسلامک ورلڈ 21 اگست 2019 میں ایک کشمیری نوجوان لڑکی جس کا نام احتیاطاً تبدیلی کے ساتھ عائشہ بتایا گیا ہے کہ اس کے 2 بھائی یک کے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور وہ خود ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ وہ اپنے جذبات، احساسات اور عزائم کا اظہار اپنے اشعار میں کرتی ہے۔ ہم اس کے چند اشعار پر اپنی گزارشات کو ختم کرتے ہیں اور اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مظلوموں کی اس جد و جہد کو جلد کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ کہتے ہیں کشمیر جنت ہے، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ اے کافرو ہٹ جاؤ، کشمیر ہمارا ہے، سارے کا سارا ہے۔ میں کہتی ہوں کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ عائشہ کے اشعار ایک فرد کے نہیں، ایک قوم کے جذبات، احساسات اور عزائم کے آئینہ دار ہیں۔ 2 بھائیوں کی قربانی دے کر اور خود زخم کھا کر پوری قوم کی آواز بن گئے ہیں۔ جس قوم کی ستم زدہ اور زخموں سے چور لڑکیوں کے یہ عزائم اور یہ امنگیں ہوں، ان کو گولی اور چھروں سے خاموش اور محکوم نہیں بنایا جا سکتا۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ